بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو کہ بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ سب کو میرے چینل سدرا رائٹس میں خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کی جائز خواہشات کو قبول فرمائے، آمین۔ چلیں اب اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی دمشق کے ایک طالب علم کی کہانی ہے۔ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک طالب علم جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں بہت زیادہ مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے، وہ اسی کمرے میں ساکن تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے محسوس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اس حالت میں ہوں کہ شریعتاً مردار بھی اگر کھا لوں تو گناہ گار نہ ہوں، یا پھر چوری کروں وہ بھی جائز ہے۔ اس بنا پہ چوری کا رستہ اسے بہترین راہ لگی۔ شیخ دندانوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میں اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلہ میں واقع ہے۔ تمام مکانات قدیمی طریقے سے اس طرح سے جڑے ہوئے تھے کہ ان کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور چھتوں سے سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ نوجوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین ہیں، تو سر جھکا کر آگے چل دیا۔ اگلے گھر میں دیکھا تو گھر خالی تھا، لیکن وہاں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ 2 روز سے بھوکے اس نوجوان نے جب کھانے کی خوشبو سونگھی تو اس سے مزید برداشت نہ ہوا، اور وہ اس گھر کی چھت سے اس گھر میں پہنچ گیا۔ گھر میں اترتے ہی وہ کچن کی طرف لپکا تاکہ کچھ کھا سکے۔ کچن میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہوئی ہے۔ کھانے کی خوشبو اسی سے آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی ڈھکن اٹھایا، کیا دیکھتا ہے کہ دیگچی میں بھرے ہوئے بینگن ہیں۔ اس نے ایک بینگن اٹھایا اور جیسے ہی دانتوں سے اس کو کاٹا تو اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اچانک وہ سوچنے لگا، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو طالب علم ہوں، میں کیسے چوری کر کے کھا سکتا ہوں؟ یہ سوچ آتے ہی وہ شرمندہ ہو گیا۔
فوراً سے اللہ سے معافی مانگی اور واپس مسجد کی طرف چل دیا۔ مسجد میں پہنچا تو وہاں پر شیخ صاحب درس دے رہے تھے، وہ بھی درس میں شامل ہو گیا۔ بھوک کی شدت سے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شیخ صاحب کیا سمجھا رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں۔ جب درس ختم ہوا تو وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس اثناء میں اس نے دیکھا کہ ایک عورت جو کہ مکمل حجاب میں تھی وہ شیخ صاحب کے پاس آئی، کچھ بات کی۔ شیخ صاحب نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات چیت چل رہی ہے۔ اسی اثناء میں شیخ صاحب نے اس کو بلایا اور پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس طالب علم نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں ہوں۔ شیخ صاحب نے پوچھا، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ لڑکا، وہ طالب علم خاموش ہو گیا۔ شیخ صاحب نے دوبارہ پوچھا، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ لڑکے نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم، میرے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ تک نہیں، میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ شیخ صاحب نے پھر پوچھا، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ پھر شیخ صاحب نے اس لڑکی سے جو کہ حجاب میں آئی تھی پوچھا، کیا تم اس کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرتی ہو؟ وہ بولی، ہاں۔ اس کے مثبت جواب پر شیخ صاحب نے اس کے چچا کو بلایا۔ لڑکی اور شیخ صاحب کے درمیان جو بات ہوئی وہ دراصل یہ تھی کہ لڑکی نے شیخ صاحب کو بتایا کہ میرے ماں باپ اور شوہر سب وفات پا چکے ہیں، میرا اس دنیا میں اس ضعیف چچا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ میرے پاس گھر، مال اور وراثت چھوڑ کر مرے ہیں، مجھے ایک شریف، پرہیزگار اور اچھے خاوند کی تلاش ہے تاکہ میں معاشرے میں سکون سے رہ سکوں۔ شیخ صاحب نے اس کے چچا کو بلایا، دو گواہوں کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور پھر لڑکے کو کہا کہ اس طالب علم کو کہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور اس کے گھر جاؤ۔ لڑکی اس کو گھر لے آئی۔ گھر پہنچتے ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ وہی گھر تھا جہاں پر وہ چوری کے لیے آیا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا، کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ میں کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ طالب علم نے کہا، ہاں لے آؤ۔ جب وہ کھانا لے کے آئی تو بہت حیرانی سے کہنے لگی کہ یہ بینگن کسی چور نے یہاں گھس کر کھانے کی کوشش کی ہے۔ طالب علم رونے لگ گیا اور اس کو سارا واقعہ کہہ سنایا کہ کس طرح وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس گھر میں چوری کی نیت سے آیا اور پھر اللہ سے معافی مانگی اور چل دیا۔ لڑکی نے اسے کہا، دیکھو تم نے چوری سے یہ بینگن نہیں کھایا اور تقویٰ کی وجہ سے اللہ سے ڈر گئے تو اللہ نے تمہیں یہ گھر، مجھے اور میرے مال و وراثت کو تمہیں اس کا حقدار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کس قدر اللہ تعالی کی طرف سے معجزہ ہوا۔ وہ نوجوان چوری کی غرض سے آیا تھا، لیکن اللہ کے ڈر سے جب اس نے گناہ کا ارادہ ترک کیا تو اللہ نے اس کو وہ گھر، وہ لڑکی اور وہ سب مال دے دیا۔ پیارے ناظرین،
اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے خوشیوں اور نعمتوں کو ہماری راہ میں بچھا دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے گناہ کا ارادہ ترک کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں بہترین نوازتا ہے۔ اس لیے حرام چیزوں سے پرہیز کریں، چاہے وہ حرام کام ہو، حرام کا کھانا پینا ہو یا حرام کا مال ہو۔ آج کے زمانے میں ہم لوگ صرف دولت کو پریفر کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ وہ مال کہاں سے آ رہا ہے، آیا وہ حرام تو نہیں۔ اگر ہم اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں تو وہ ہمارے نہ صرف گناہوں کو بخش دے گا بلکہ ہمیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔